بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 40 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 41 سے آخر تک 50 نمبر آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ انا کا معنی بلا شبہ، بے شک، یقیناً، کوئی بھی ایک معنی آپ کر سکتے ہیں۔ یقیناً المتقین پرہیزگار لوگ، متقی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یقیناً متقی، متقی کا ترجمہ کریں تو پرہیزگار لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ یقیناً پرہیزگار لوگ، فی میں، ظلال سائے کو کہتے ہیں، ظل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو جمع ہے ظلال سائے۔ وعیون یہ بھی جمع ہے عین ان کی، چشمہ، ایک ہوتا ہے عین آنکھ، اور عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں چشمے مراد ہے، جمع ہے عیون۔ یقیناً پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کا ذکر کیا، مجرمین کا تذکرہ کیا، باغیوں کا ذکر کیا، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ اب اللہ رب العزت اہل ایمان کا، اہل تقوی کا، پرہیزگار لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ان کو نعمتیں ملنی ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا یقیناً پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ چشموں کے اندر تو نہیں ہوں گے۔ چشموں میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پینے کے لیے میٹھے پانی کے چشمے ملیں گے، جس طرح کہ سورہ دہر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا وفواکہہ، یہ فاکہۃ ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھل، اور پھلوں میں، اور پھلوں میں ہوں گے، مطلب کہ ان کو پھل ملیں گے، کئی طرح کے پھل ملیں گے۔ مما اس کا معنی ہوتا ہے جس میں سے، اصل میں تھا من اور ما، من کا معنی ہوتا ہے سے، ما وہ چیز، اس میں سے، جس میں سے یشتہون جو وہ چاہیں گے، جو وہ پسند کریں گے۔ یعنی ہر طرح کا پھل ہوگا، ہر طرح کا میوہ ہوگا، لیکن جو جنتی خواہش کریں گے وہی ان کو مل جائے گا۔ مثلا ان کے سامنے ملٹی پلس درجنوں کے حساب سے پھلوں والے درخت موجود ہیں، جس کا دل چاہے کہ میں نے فلاں پھل کھانا ہے اس کو وہی میسر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا اور پھلوں میں، یعنی فواکہ کا معنی پھل جمع ہے، اور پھلوں میں جس میں سے وہ چاہیں گے، جس میں سے وہ چاہیں گے یا جس میں سے وہ پسند کریں گے ان کو وہ نصیب ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، کھاؤ اور پیو، ہنی آ اس کا مطلب مزے کے ساتھ، ہنی آ کا معنی کیا ہے؟ مزے کے ساتھ، مزے کے ساتھ یا مزے سے کھاؤ اور پیو۔ کھانے پینے کے لیے تو پہلے سب کچھ وافر ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لو، آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو میزبان آپ کے سامنے مختلف کھانے رکھتا ہے، آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے اور کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار اعلان ہوگا کہ بھئی موجے کرو، مزے سے کھاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کھاؤ۔ دنیا میں تم نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، فرما برداری کی، لہٰذا آج تمہاری خواہش پوری ہوگی، تمہیں ہر طرح کا پھل ملے گا، ہر طرح کی نعمت ملے گی، کھاؤ۔ بار بار اعلان ہوگا، فرمایا مزے سے کھاؤ اور پیو، مزے سے کھاؤ اور پیو، بیما باسبب کے لیے، سبب
سببیہ اس کو کہتے ہیں، بدلے کے لیے، عوض، ما اس کے عوض، اس کے بدلے میں، اس کے عوض، تم تھے تعملون عمل کرتے، جو کچھ تم کرتے رہے نا دنیا میں، اس کے بدلے میں آج یہ سارا کچھ تمہیں مل رہا ہے۔ دنیا میں کیا کرتے رہے متقین؟ صاف ظاہر ہے اللہ کی اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، گناہوں سے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور نیکی کے راستے پہ چلتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں تم نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، لہٰذا جو اعمال تم نے دنیا میں کیے میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں آج جنت کی نعمتیں عطا کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے عوض، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی شاندار بات، انا یقیناً ہم، بلا شبہ ہم، کذالک اسی طرح، کذالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ محسن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، محسنین کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جو محسن ہوتے ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ہم اس کو پھر بدلہ بھی اسی طرح دیتے ہیں، اور وہ بدلہ جب اللہ دے گا تو صاف ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اس لیے فرمایا یقیناً ہم نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو، اگر محسنین کا معنی محسنین بھی رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اردو میں یہ بھی چلتا ہے، محسنین کو یا نیکی کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے تو نعمتیں ہوں گی، من پسند کی زندگی ہوگی، لیکن جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہوگی۔ پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ موضوع کو لے کے چلتے ہیں اور فرمایا کلو، کھا لو، یعنی دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جنتیوں سے تو جنت میں کہا جا رہا ہے کہ مزے سے کھاؤ پیو، جتنا کھانا چاہتے ہو، جتنا پینا چاہتے ہو، کیونکہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، بولو بازار کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ڈکار آنا، سب کچھ ہضم ہو جانا ہے، جتنا دل کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافرین سے کہہ رہا ہے اور نافرمانوں سے کہہ رہے ہیں، باغیوں سے کہہ رہے ہیں، جو آخرت کا انکار کر بیٹھے ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ تمہارے سامنے صرف دنیا ہے، تمہارا مطمع نظر دنیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا گیا یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر تھوڑی سی، تھوڑا سا فائدہ ہے، کہیں کہا کہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو جب دنیا کو اور آخرت کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی جب دیکھا جائے تو آخرت تو بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے، دنیا قریب کی ہے، اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ آخرت چونکہ بعد میں ہے، اس کی نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے اس کو اتنی ترجیح نہیں دیتا۔ فرمایا کھا لو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اور فائدہ اٹھا لو، قلیلا تھوڑا۔ دنیا میں انسان بادشاہ بھی بن جائے نا تو پھر بھی آخرت کے مقابلہ میں یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، حکمران بن جائے پوری دنیا کا، صرف ایک علاقے کا نہیں، ایک کنٹری کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے تو پھر بھی یہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا فائدہ ہے، بہت تھوڑا، قلیل ہے بالکل۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ فرماتے یا اللہ کے ہاں اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، لیکن اللہ دنیا میں کافروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ جو تو نے منصب مجھے دیا ہے
وہ کیا تھا؟ انی جائلک للناسی اماما، میں نے آپ کو امام بنایا، پیشوا بنایا۔ دعا کی اللہ میری اولاد میں سے، تو فرمایا کہ ہاں جو کفر کرے گا اس کو میں یہ عہدہ نہیں دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تھوڑے سے الرٹ ہو گئے، اور دعا جب کی نا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، ساری تفصیل یہ سورہ البقرہ کا پہلا جو پارہ ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ سے کہا کہ جو ایمان لے کے آئے اللہ اس کو رزق دینا، تو اللہ نے کہا نہیں، دنیا میں میں کافروں کو بھی فائدہ دوں گا، پھر اس کو میں عذاب کی طرف مجبور کروں گا۔ دنیا میں فائدہ دوں گا، وقتی فائدہ اس کو ملے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں قیامت تک کے کافروں کے لیے کہ کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یہ دنیا بالکل قلیل ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ انکم، یقیناً تم، مجرمون، تم مجرم ہو، ہے تو مجرم ہی، یہ نہیں ہے کہ تمہیں اگر میں کوئی نعمت دنیا میں دیتا ہوں تو تم میرے فرما بردار بن جاؤ گے یا فرما بردار بن گئے ہو، نہیں، دنیا میں میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے رہا ہوں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، رہو گے تم مجرم۔ اگر تم نے توبہ نہیں کی، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر رہنا تو تم نے مجرم ہے، اور جب مجرم کی حیثیت سے میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ سلوک بھی مجرموں جیسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک بڑی ہی اہم بات کی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب، واو میں نا اور، اذا میں نا جب، قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے، قیلہ کا میں نا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، یعنی ان سے کہا جاتا ہے، ایسے باغیوں سے، ایسے نافرمانوں سے، ایسے کہہ لو سرکشوں سے جو اللہ رب العزت کو صحیح معنوں میں مانتے ہی نہیں ہے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے، جیسے پیچھے ہم سورہ القیامہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ نہ اس نے سچ مانا، یعنی اس پیغمبر کی بات کو، آخرت کے دن کو سچ مانا، اور نہ اس نے نماز پڑھی، فلا صدق ولا صلی، تو گویا کہ آخرت کے انکار کی وجہ سے وہ بے نمازی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے گا۔ اب یہاں بھی اس سے ملتی جلتی اللہ نے بات کی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ تم رکوع کرو، تم کیا کرو، رکع یرکع کا معنی ہوتا ہے رکوع کرو، ارکعوا اگر ہم اس کو الگ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تم رکوع کرو، جمع کا صیغہ ہے، حکم ہے، امر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم رکوع کرو، رکوع کا ایک معنی تو ہوتا ہے جو ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، جھکنا، جھکنے کے لیے، لیکن اس کا ایک عام معنی ہے، عام معنی، دونوں معانی بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی نماز کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے لا یرکعون، تو وہ نہیں جھکتے، تو وہ نہیں جھکتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ بعض اہل علم نے، مفسرین نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جب ان کو کہا جائے تو یہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، جس طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، جو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تم بھی ان کے سامنے جھک جاؤ۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا اس کا عام مطلب کیا ہے؟ جھکنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، کہ بھئی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جو حکم اللہ کا آئے گا میں نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے، یہ بھی جھکنا ہے۔ اور یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، بس سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے بات مان لی۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم رکوع کرو، یا ترجمہ اس کا کریں تو مطلب کیا ہے؟ تم جھکو، تو وہ نہیں جھکتے، تو وہ نہیں جھکتے، تکبر ہے، غرور ہے، عاجزی انکساری والے انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔
لیکن ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سورہ القلم میں پڑھ کے آئے تھے نا کہ پھر وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے، جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے، پھر وہی بات دہرائی، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ کتنی بڑی ہے ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کو تصور میں نہیں لا سکتے، ہم اس کو ماپ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے، کتنی بڑی ہو سکتی ہے، جس کا حساب ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سزا تھوڑی ہے کہ چلو جی 10 سال سزا ہو جائے گی، فلاں مجرم کو جناب میکسیمم سزا ہوگی جی 15 سال ہو جائے گی، عمر قید ہو جائے گی، جی یہی ہوگا نا۔ لیکن وہ سزا جو جہنم کی ہے اس کے بارے میں کتنی بڑی وہ سزا ہے، کتنی بڑی ہلاکت ہے، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بڑی شاندار بات اور اللہ نے کی، اور وہ کیا ہے، فَبِأَيِّ حدیث، پھر کون سی بات، ایون کہتے ہیں کون سی چیز، کون سی چیز، اور حدیث کا معنی بات ہے، لیکن یہاں حدیث سے مراد قرآن ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ گفتگو، کلام ہے، تو قرآن کلام ہے، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا کلام ہے۔ گو کہ عرف میں حدیث سے مراد پیارے پیغمبر اصلاۃ السلام کے قول اور فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم حدیث سے قولی، فعلی اور تقریری کہتے ہیں عرف کے اندر، لیکن اصطلاحاً قرآن کے اوپر بھی لفظ حدیث بولا گیا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن میں آتا ہے، سورہ نساء ہے، اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے، یعنی اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لفظ حدیث سے مراد قرآن ہے کہ اتنا صاف، شفاف اور بالکل کلیئر باتیں کرنے والا کلام اگر آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہا تو پھر اس کے علاوہ کون سی ایسی بات یا ایسا کلام تمہارے سامنے رکھا جائے کہ تم ایمان لے آؤ۔ جب تم اس قرآن پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، اس قرآن پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو پھر اس سے بڑی تو اور چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ کہ جس کے مقابلہ کے لیے تمہیں چیلنج دیا گیا کہ چلو بھئی اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے، چلو 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، کہا چلو ایسا کرو 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، کہا 1 سورت لے آؤ، نہیں لا سکے، ابھی بھی شک ہے، اس سے بڑی کتاب کو ہے، اس سے بڑا کو کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس بات کے بعد، یعنی بات سے مراد قرآن، اس حدیث کے بعد، اس کلام کے بعد، ان باتوں کے بعد، یہ جو ساری باتیں قرآن بتا رہا ہے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، یعنی اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ تو اللہ نے دے دیا اس قرآن کے ذریعے، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر اس قرآن کو سن کے پڑھ کے وہ ہدایت نہیں قبول کرتے، صراط مستقیم پر نہیں آتے، تو پھر اور کیا راستہ رہ گیا؟ یہ ایک سوالیہ انداز میں اللہ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد، یعنی اس کلام کے بعد، اس حدیث کے بعد، مطلب میں نے بتا دیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے سارا کلام اب تک کیا ہے اس سارے کلام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے، یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہے، سارا طریقہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے بتا دیا، سمجھا دیا، اور فرق کر کے بتایا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، دنیا کی کیا اہمیت ہے، آخرت کی کیا اہمیت ہے، سب کچھ چیزیں واضح کر کے بتا دیے، حلال حرام کے فرق کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور ان کے لیے نہ قرآن نازل ہونا ہے، نہ کوئی اور کتاب نازل ہونی ہے، یہ آخری کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے، قیامت تک یہی کتاب چلنی ہے۔ ایمان لے آئیں گے تو فائدہ اپنا ہے، نہیں لائیں گے تو نقصان ان کا ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ مبارکہ
مکمل ہوئی اللہ کی توفیق، اس کی رحمت سے، اور اس کے ساتھ ہمارا 29واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کی توفیق سے 2 پارے، پارہ نمبر 30 اور پارہ نمبر 29 جب سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے آج کی تاریخ تک اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے قرآن کو کچھ سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کی۔ میں صبح بھی جب تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علمی طور پہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہ بھی ہوا ہو، لیکن روحانی طور پہ اتنا فائدہ تو ضرور ہے کہ جب تک ہم اس کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کتاب سے محبت کرنے کی اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔